السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز سلیاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے چینل SN سیالکوٹی کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان پر 4 خصوصی انعامات دیے ہیں۔ ماہرین عمرانیات کا کہنا ہے کہ کسی علاقے میں اگر 4 سہولتیں ہوں تو اس علاقے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ 4 قدرتی سہولتیں یہ ہیں، قدرتی انعامات یہ ہیں: نمبر 1 سمندر، نمبر 2 پہاڑ، نمبر 3 میدان، اور نمبر 4 ڈیزرٹ یعنی صحرا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو 1550 کلومیٹر کا سمندر دیا ہے، جس میں بن قاسم پورٹ، کراچی کا سی پورٹ، گوادر کی سی پورٹ، اور چوتھی شاید ایک پسنی کی سی پورٹ ہے، یا کون سی، وہ 4-5 جگہ پہ پاکستان کی سی پورٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ روزانہ لاکھوں ڈالر کا لین دین باہر کی دنیا سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پہاڑ ہیں۔ دنیا میں 8 بہترین پہاڑی سلسلے ہیں، جن میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 سلسلے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی پہاڑی سلسلے جو ہیں یہ بہت سرسبز، شاداب اور قدرتی آبشاروں اور دریاؤں سے مالا مال ہیں، اور جتنی معدنیات، سونا، چاندی، پتل، کرومائٹ، اپنا نمک وغیرہ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میدان آتے ہیں، تو پاکستان کا کل رقبے کا 40% جو رقبہ ہے وہ میدانی علاقوں پر مشتمل ہے، اور یہ میدانی علاقے وہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سبزی اور ہریالی ہے، اور ہر قسم کی وہاں پہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے ڈیزرٹ ہیں، تو ڈیزرٹ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 3-4 جگہ پہ بہترین ڈیزرٹ دیے ہوئے ہیں، جیسے تھر کا ڈیزرٹ ہے، چولستان کا ہے، روئی کا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس سے اچھی طرح استفادہ نہیں کر سکے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران سے زیادہ گیس اور پٹرولیم پاکستان میں ہے، بلوچستان کے علاقے میں، لیکن ہم لوگ اس سے استفادہ، اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکے، اس سے فائدہ نہیں لے سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس خطے کو نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہم نے اس کو برباد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہماری غلط پالیسیاں، ناقص منصوبہ بندیاں ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں۔ پاکستان وہ دنیا میں واحد اسلامی ریاست ہے جو مذہب کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مذہبی عقائد و رسومات کو ادا کرنے کے لیے، آزادی سے ادا کرنے کے لیے اس ملک حاصل کیا۔ ناظرین، یہ واحد ملک ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ القدر 27ویں کی رات، رمضان کا مہینہ لیلۃ القدر کی رات تھی اور جمعے کا دن تھا جب پاکستان وجود میں آیا۔ جتنے پاکستان مخالف قوتیں تھیں انہوں نے پورا زور لگایا کہ پاکستان قائم نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کر دیا۔ مسلمانوں کی کوشش سے پاکستان وجود میں آ گیا، اور پھر پاکستان کو جو اثاثہ جات ملنے تھے، اس وقت کے بینک میں جو ریزرو پیسے تھے 1/3 پاکستان کے حصے میں آیا۔ بدقسمتی سے ایک قسط دی، پہلی 25% پاکستان کو، اور انڈیا کے دباؤ میں آ کر بینک نے وہ دوسرے پیسے روک لیے،
جو شاید پاکستان کو آخر تک نہیں دیے گئے، تاکہ کانگریس کا کہنا تھا یہ پاکستان کو مفلوج کر دو معاشی طور پر اور یہ خود بخود ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جب یہ ملک کیسے چلے گا؟ لیکن اللہ کے فضل سے ہماری قیادت ایماندار اور مخلص تھی۔ حالات یہ تھے کہ دفتروں میں کرسیاں اور میز تک نہیں تھے۔ اس وقت کے افیسروں نے، اس وقت کے بیوروکریسی نے پھلوں کی خالی پیٹیاں جوڑ کر ٹیبل بنا کے اپنا کام چلا لیا تھا، اور الحمدللہ 1970 تک پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی اور بہترین معیشت چل رہی تھی۔ 1970 کے بعد کے حالات یہ ہے جی، آہستہ 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 پاکستان نیچے کو جانا شروع ہوا ہے، اور آج بھی الحمدللہ 58 ملک ہیں، 57 یا 58 ملک اسلامی ملک جہاں پہ مسلمانوں کی اپنی ذات حکومت ہے، لیکن ان 57 یا 58 ملکوں میں سے اللہ کے فضل سے کسی کا اگر قد کاٹ ہے یا کسی کا رعب دبدبہ ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم دائم رہے گا، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مذہب کے نام پر ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ قائم کی ہوئی ہے، اس لیے یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم دائم رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان انشاءاللہ بہترین اس کی معیشت ہوگی اور بہترین ملکوں میں اس کا شمار ہوگا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔